تو اولاد کی تربیت کے جو اجزاء تھے وہ 4-5 تھے: ماں باپ، استاذ و معلمین، منبر و محراب اور معاشرے کے تمام افراد۔ لیکن معاشرے نے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو کہنے کا دور ہی نہیں، یا یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ جی آج کل تو اپنے بیٹے نہیں مانتے تو کسی کو کیوں کہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ برا بنے۔ تو معاشرے نے تو دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں استاذ، پروفیسر، وہ بھی سارے اب یہی کہتے ہیں کہ حضرت وہ اپنا پیریڈ پڑھ لیں، یہی بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں کوئی کسی سے بات کرے تو کرے کیا؟ آج کوئی دور ہے کہ کسی کو بات کی جائے؟ تو تربیت سے انہوں نے بھی ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا، بس آئے لیکچر پڑھایا چلے گئے۔ اب پیچھے رہ گیا مسجد و محراب۔ تو مسجد و محراب کے منبر انہوں نے بھی دیگر موضوعات جو تھے وہ اختیار کر لیے، اور انہوں نے بھی تربیتی عمل چھوڑ دیا۔ اب رہ گیا ماں باپ۔ تو سارے ماں باپ تو اتنے زیرک اور سمجھدار ہوتے نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت بڑی ہی حکمت کے ساتھ کر سکیں، لیکن جب باہر سے غلط تربیت مل رہی ہو اور معاشرہ ہی خرابی میں جکڑا ہوا ہو تو ماں باپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ باہر سے بچے جو چیزیں اخذ کر کے آتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ ہے، یہ تو دقیانوس ہیں، یہ تو پرانے ذہن کے مالک لوگ ہیں، یہ اولڈ مائنڈیڈ ہیں، انہیں کیا پتہ۔ تو وہ ماں باپ کی بات مانتے ہی نہیں، وہ شوخ چشم ہو جاتے ہیں، گستاخ و بے ادب ہو جاتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات کو توفیق دے، اپنے گھر میں کوئی جو مرضی کرتا باپ کی بات مانے، چھاچ بجائے یا چھلنی، تو یہ اچھی کسی کو کہنے کا دور کہاں رہا۔ اب پورے معاشرے نے مل کر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسل کی تربیت جو کرنی تھی، کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے۔ بات کو غور سے سنیے گا ذرا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا، کوئی جو مرضی کرتا رہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مل کے سفر کر رہے تھے اور انہوں نے کشتی میں بیٹھ کر اپنی اپنی جگہ جو تھی وہ مقرر کر لی۔ ایک آدمی کشتی میں اپنی جگہ پہ بیٹھے سوراخ کرنے لگ جاتا ہے اپنی جگہ میں، تو وہ بیٹھ کے سوراخ کر رہا ہے۔ اگر اب سارے کے سارے یہ کہیں جو دوسرے کشتی میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کیا، وہ تو اپنی جگہ میں سوراخ کر رہا ہے، کرتا پھرے، تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا؟ جب وہ سوراخ ہوگا نیچے سے پانی کشتی کے اندر آئے گا، جس سے یہ سوراخ کرنے والا بھی ڈوبے گا اور دوسرے سارے جو ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ اب ان کا حق کیا ہے کہ اسے غصہ لگے یا وہ ناراض ہو، اس کا ہاتھ پکڑے اور روکیں کہ تو غلط کر رہا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ کوئی اپنے گھر چھاچ بجائے یا چھلنی۔ اگر اس کو آزادی دے دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اس ڈر سے کہ یہ آگے سے الجھے گا، تو ہم کیوں اس کو کہیں کہ یہ بھائی تو سوراخ نہ کر؟ تو وہ سوراخ جب کرے گا تو پوری کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ اصل میں ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے کہ معاشرہ پورے کا پورا جو ہے یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں کیا، تو سارا معاشرہ ہی ڈوب گیا، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں۔ گلیوں میں شیطان ناچ رہا ہے، اولادیں آوارہ ہو گئی ہیں، اور معاشرہ اس بات میں شریک نہیں ہو رہا کہ ہم اس بات کو ٹھیک کر سکیں۔ ہمیں اس بات کا لحاظ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی کہ اس ڈوبتی نیا کو جو ہے وہ بچائیں۔ اگر میں آج کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو کوئی میرے بچے کو بھی سمجھائے گا،
لیکن جب میں نہیں کسی کے بچے کو سمجھاؤں گا تو میرے لیے کون کوئی اس طرح بھلا کام کرے گا؟ تو ہم نے مل کر جو ایک معاشرہ تعمیر کرنا تھا اور ایک اچھی نسل تیار کرنی تھی، وہ عمل اب رک چکا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرو، یعنی کہ بچہ گر ہو تو ماں کہے، بڑا بھائی کہے، بزرگ اچھی وصیت کرے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اولاد کو ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کی اولادوں کو جہاں پہ کوئی غلط کرے اس کو روکیں، منع کریں، اس کو چھوڑے نہ، نہیں تو پھر یہ کشتی کے اندر سوراخ جو ہو چکا ہے یہ اب بند نہیں ہوگا جب تک ہم بند نہیں کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، نہ نماز کا کہا، نہ روزے کا کہا، نہ زکوٰۃ کا کہا، کیا کہا کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کیا کرو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد فرمایا وحب اہل بیت ہی، اور پھر اس کے بعد نبی کی اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن سکھاؤ کہ جب وہ صبح اٹھیں فجر کی نماز کے بعد وہ آغاز جو ہے دن کا تلاوت سے کریں، تو دیکھیے گا پھر ان اولادوں کے چہروں پہ بھی نور آئے گا اور معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک ایسا خوبصورت جنت نظیر بن جائے گا۔